السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. ہسٹری، جب لفظ ہم ہسٹری کا بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ہسٹری آف سویلائزیشن، سیجز آف دا ایجز، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں. اور ہم نے آج یہ جو ہمارا جو آج کا ایپیسوڈ ہے، یہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم کسی کنکلوژن کی طرف لے جائیں، کیونکہ اس میں ہم نے بڑا فاسٹ ٹریک پہ پاکستان کی ہسٹری، اس کے انڈر لائنگ فیکٹرز، انڈر کرنٹس سارے اسٹڈی کیے، شخصیات، ایونٹس، اور جو بھی ہمارے ہاں اسٹریٹجیز بنی، کچھ کامیاب ہوئیں، کچھ ناکام ہوئیں، ان کا انٹرنیشنل ریمیفیکیشنز وہ بھی ڈسکس ہوئی. اور ہمارے ساتھ آج ایسی شخصیت موجود ہیں جو پہلے سے بھی ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ ان کے عینی شاہد ہیں بہت سے معاملات کے. اور اس لیے جو بھی بات ہم اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں آپ تک پہنچاتے ہیں، اس میں حتی الوسع یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 100% ٹرو ٹو دا فیکٹس ہوں. تو ہم آپ کو تعارف کراتے ہیں. جناب ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب انجینئر ڈاکٹر محمد اقبال واہلا. آپ امریکہ کی آئی وی لیگ کارنل یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں، اور بہت سے انٹرنیشنل پروجیکٹس کیے ہیں، جس میں کوریا کے بھی اور تنزانیہ کے بھی، اور پاکستان کا جو پرائم ایک پروجیکٹ تھا کہوٹا ریسرچ لیب، اس کے بھی اسٹرکچرل انجینئر اور اس کے آرکیٹیکٹس میں شامل ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے قوم کا بڑا بھلا کیا، ایک پوری سیریز جیسے لوگوں کو ایک دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کر، ان نٹ شیل، اس اچھے انداز میں پیرائے میں کہ سمرائز کر کے، حالانکہ چیزیں تو بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن کس طرح ہمیں کہاں سے ایکسٹرنل فنانس مل رہی تھی، احکامات کہاں سے آتے تھے، کیسے کیسے امپلیمنٹیشن ہوتی تھی، کون اچھے لوگ بھی تھے. اور سب سے اچھی بات جو میں بہت اچھی سمجھی اور لوگوں نے بھی ہمیں بہت تعریف کی اور اکنالج کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی بڑی وضاحت کی، اور ہمارے ٹی وی کی بھی یہی وضاحت ہے کہ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. یعنی آپ کا مقصد ہے کہ ٹرو ٹو دا فیکٹس چیزیں بتائی جائیں. تو جناب ہم لاسٹ ٹائم جہاں پہ تھے، اب ہم آگے سفر کا آغاز کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میاں صاحب، آج سے 2 دن کے بعد جی پاکستان ایک ہسٹوریکل ایونٹ پہ آ رہا ہے. ٹھیک. اینڈ دس ڈے ول بی اے ڈے آف میک اور بریک. صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح. آج کا جو ایشوز میں نے ڈسکس کرنے، اس میں کچھ تو میں کروں گا میک اپ، کچھ جو کثر جو چیزیں رہ گئی وہ تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بیسیکلی اس ملک میں وہ چھوٹا سا فکرہ ہے، کس بات پہ رونا آیا، بات جو نکلی تو ہر بات پہ رونا آیا. جس ملک میں ایک ووٹر یہ کہے کہ ہاں کھاتے ہیں پر لگاتے بھی ہیں، وہ بابا جو لگاتے ہیں وہ تو آپ کے پیسے ہیں، وہ جو کھاتے ہیں ان کے باپ کے پیسے ہیں. بالکل. یہ تو سوچو. لیکن جب مینٹالٹی ایسی ہو تو پھر بات کیا بنے گی؟ یہ تو المیہ ہے بہت بڑا. یہ حالت ہے. اور 2 دن کے بعد اس قوم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. اس طرح کا الیکشن نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہونا ہے پاکستان میں. تو اس پہ بھی آتے ہیں، یعنی پہلے سے بدتر ہوگا. پہلے سے بدتر نہیں جی، پہلے سے بدتر نہیں، اتنا پہلے ڈیزاسٹر ہوگا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں دنیا کو دیتے رہتے ہیں تاکہ تم ان سے سمجھ جاؤ. تم ان سے بڑا عذاب آنے سے پہلے صحیح بات، چھوٹے چھوٹے عذاب. اور قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو ہمارا ایک عذاب ہوا 2005 میں، زلزلہ آیا. جی 87,000 people died and 27,000 school and college going children died. ہاں جی بالکل صحیح ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم نے اس زلزلے سے کچھ سیکھا. کچھ نہیں سیکھا. لوگ چلے گئے، نسلیں بدل گئیں، سب کچھ ہو گیا. اور ہم میں اب اللہ کا جو کہتے ہیں نا پازیٹیو تھنک پازیٹیو، ٹھیک ہے، امید ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام اب اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ 8 تاریخ کو وہ
کوئی صحیح فیصلہ کریں صحیح بات، جو پاکستان کی قسمت کو بدل دے. بدل دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید تو بڑی ہے. اب آیا نا اس میں جو میری یہ پرانی کور اپ کر رہا ہوں نا، وہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا جی 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 ان کے متعلق بھی آ جائیں گی آٹومیٹکلی. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں جب ڈزنی لینڈ بنا رہا تھا تو آل آف اے سڈن یہ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی تھی جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ جس کو کینسل کر دیا گیا، اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرے پاس میسج آیا مسٹر زرداری who was sitting in the governor's house لاہور میں. ٹھیک ہے، sitting in the governor house، اور مجھے پیغام آیا کہ جی آپ کا پروجیکٹ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ فیس لگے گی. اچھا. اینڈ آئی ریفیوز ٹو سے آئی ول پے اینی تھنگ ٹو ہم. اس سے پہلے آپ حیران ہوں گے کہ اسی پروجیکٹ کے لیے بی بی واز اے پرائم منسٹر اینڈ شی ہیڈ اپرووڈ. شی ہیڈ کراچی میں اس دن اٹ واز ون آف دا ورسٹ ڈیز ان وائلنس ان کراچی. جی جی جی. اینڈ شی کیم ٹو اناگوریٹ مائی ڈزنی لینڈ. اچھا واہ. شی کیم ٹو جلو پارک ٹو اناگوریٹ my project. نہیں, they were poles apart, both of them, those spouses. No. They were together in certain ways, but they were interest determined. کہ کیا انٹرسٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, لگاری صاحب نے مجھے پریزیڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایک دن میرے پاس آئے دونوں, تو کہنے لگے جی نواز شریف نے بہت پیسے بنائے ہیں, بڑی کرپشن کی ہے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ شاید مجھے بتانے آئے ہیں کہ ان کی اصلاح ہوئی ہے, اس کو آپ نے کرپشن کی بیسس پہ ہمیں نکالا ہے, تو آپ مطلب کوئی اچھا میسج ہے. کہتا ہے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے زیادہ کرپشن کرنی ہے, اور اچھا ہمیں اجازت دے دیں کہ زیادہ کرپشن کرنی ہے ہم نے. لیکن آپ نے ڈزنی لینڈ کے لیے تو بی بی نے اچھا فیصلہ دے دیا. بی بی approved project, بی بی came and she inaugurated. ٹھیک ہے, she laid the foundation stone at Jallo of Disneyland. صحیح بات. اور اے مسٹر زرداری, the master crook, he asked me for bribery. I refused. اب یہ پھر آ رہے ہیں الیکشن میں, اب یہ کاکا کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. ان سے یہ کوئی پوچھے کہ تم نے اپنی ساری زندگی میں بمینو سینما کی ٹکٹیں بلیک کرنے کے علاوہ کام کیا کیا ہے, جسٹ آسک ہم واٹ ہیز ہی ڈن. ہی ہیز multi-billion dollars assets abroad. وہ سرے محل, ہاں وہ بڑا انفیمس. اچھا, اس کے بعد شالے ان سوئٹزرلینڈ, اور 14 شوگر ملز, یعنی سب سے ہائیسٹ نمبر ان کے پاس ہے. ان کو پوچھو بھائی تو یہ بتا, تو آج پھر الیکشن لڑنے آ گیا ہے, یہ بتا تم نے کیا کیا ہے, اس ملک کو لوٹا کیسے ہے. سو ہمارا یہ جو سارا پروگرام تھا اس کا مقصد یہی تھا ٹو آئیڈینٹیفائی دا ویکنیسز آف دا سسٹم, کہ شاید ہم سمجھ جائیں, شاید ہم اپنی زندگی میں کچھ سمجھ جائیں. میں کل شادرہ جانے کا مجھے موقع ملا. جی شادرہ, آپ حیران ہوں گے, نئی سڑک بن رہی ہے, نیا اوور ہیڈ برج بن رہا ہے, سب کو ویری نائس. ذرا آف ہوئے تو گند ہی گند. ان سارے سیاستدانوں کے اشتہار, کلرفل اشتہار, یہ مسیحائے آ گئے ہیں, یہ سب کچھ آ گئے. ان کو بندہ پوچھے, اور ظالموں, اس ملک یہ گھر ہے ہمارا, تم اس کی صفائی بھی نہیں کرا سکتے. نور جہاں کا مقبرہ, جہانگیر کا مقبرہ گند سے بھرا ہوا ہے. یہ واٹ آر دے ڈوئنگ, اور اب آ کے انہوں نے کیا کرنا ہے, filthy is in their minds, their minds are filthy, not in their mind, their minds are filthy. Their minds are filthy. تو میں نے کہا کہ رشوت, ماشاءاللہ مجھ سے پہلی رشوت, اس کا پہلا کام تھا بھی. اس وقت آپ کا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو گیا نا. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو گیا. He asked for a bribery and I refused. اچھا, رقم آپ ڈسکلوز کریں گے؟ نہیں, رقم نہیں کریں گے. ایسے بڑے پروجیکٹس میں رقم کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا it was a project at that time worth $30 million. $30 million. فارن فائنینسنگ. یہ کافی ہے, بتا دینا. اتنا ہی کافی ہے. اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا پنجاب پہ, لاہور پہ, پورے پاکستان میں, سندھ میں, بلوچستان میں, فرنٹیئر میں, ڈزنی لینڈ ایک بنتا تو اور بھی بنتے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا سوشل کلچرل
सिचुएशन जो है ना वो बदल जाती। इवन इकोनॉमिक भी, इकोनॉमिक, लोगों को रोजगार मिलना था, सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक दोनों ही, तीनों। जितना गंदा पिछले 2 साल में 18 महीने में जो गंद सियासत में आया पाकिस्तान की सियासत में, मुझे डर लगता है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया इकोनॉमी की बात कर रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, और पाकिस्तान का गंदा माइंड इद्दत के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ जातियात के ऊपर हम आ गए, जातियात पे आया हुआ है। आप अब देखिए, एंड मार्क माई वर्ड्स, ये तो हो गया ना, जो बदतमीजी होनी थी हो गई। अब और गहरे सवाल आएंगे। हाँ। बच्चों की औलाद की जायज और नाजायज होने पे सवाल आएंगे। इस तरह के भी लोग बात कर सकते हैं। नहीं जी, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल। इससे आगे जाएंगे ना, दुनिया ने प्रोग्रेस ही करना है। What goes around comes around। अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो आप यू विल मेक गुड इम्पैक्ट। एक आप बुरे रास्ते पे चलेंगे तो उसका बुरा तरक्की होगी, लेकिन बुराई की तरक्की होगी। ठीक है। तो इस जरदारी ने मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया। जल्लो पार्क लाहौर में डिज्नीलैंड बनने को किया। अल्लाह, वो तो अवाम का, लोगों का प्रोजेक्ट, लोगों का था, आपका अकेले का थोड़ी था। आपने झूला थोड़ी लेना था। मैंने तो झूले बड़े लिए, मैं तो डिज्नीलैंड भी गया हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने, वो तो बच्चों ने पाकिस्तान, इसको पूछो ये किस मुंह से इलेक्शन लड़ने आ गए हैं, इनको किस मुंह से, किस शराफत से, किस इनकी क्या सैंक्टिटी है, क्या सैनिटी है इनकी कि ये इलेक्शन लड़ने आ गए। अच्छा, अब बीबी ने, ये नहीं था कि मैंने सिर्फ रिश्वत देना कर दिया। बीबी हैड इनॉग्रेटेड दैट प्रोजेक्ट, शी वाज द चीफ गेस्ट। लेकिन खामद साहब ने फिर वो सारा, खामद साहब वो तो जो उनकी ट्रेनिंग है उन्होंने वही करना था ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको काला बाग की बात की थी। हाँ, काला बाग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बताया था कि आजम होती वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। आजम होती, ठीक है। वो जब भी लाहौर आते थे वो मेरे साथ एक शाम गुजारते थे। आजम से मेरे घर पे बैठे हुआ, अंडर ओथ आई एम सेइंग, मेरे घर पे कहा, डॉक्टर साहब अगर काला बाग नहीं बनता तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आजम होती ने कहा। तो मैंने कहा कि यार आजम, फिर तुम ऐसा करो, कोई करो हिम्मत, कोई इसको करने की कोशिश करो। अच्छा, कहता है अच्छा डॉक्टर साहब मैं करता हूं। वो गया लंदन, वली बाबा लंदन में थे, उनको सारा जाके उसने एक्सप्लेन किया कि ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान है, ये करना। तो उसने कहा कि बेटा वो हमारी तो सियासत काला बाग की मुखालफत में है। हम तो कहते हैं, वो तो कहते हैं बम लगा दूंगा अगर लगा। लेकिन नहीं, वली बाबा ने कहा कि अगर तुम जो बता रहे हो अगर ये सच बात है तो फिर करो, बना लो। अब आए तो वो हुकूमत बदल गई, मियां साहब की हुकूमत बदल गई, और आजम होती वेंट टू जेल। मैंने उसके बाद भी जब जेल में चले गए तो जनरल अमजद साहब थे नैब के हेड, हाँ जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ आप एक डील कर लें। तो उन्होंने कहा क्या? मैं क्या आजम होती को बेल पे छोड़ दें 6 महीने के लिए, तो हम आपको पॉलिटिकल कंसेंसस ले देंगे फ्रंटियर में और सिंध में भी। क्योंकि आजम होती ने मुझे कहा था कि फ्रंटियर की, क्योंकि अक्लमंद आदमी था, आजम होती वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन फ्रॉम ANP। आजम होती ने कहा कि फ्रंटियर से मैं इजाजत लेकर दूंगा, और सिंध में 2 पार्टियां हैं, एक तो हैं जो नेशनलिस्ट हैं, वो उनको मैं बना लूंगा, लेकिन एक जो है डॉक्टर साहब जो था, डॉक्टर क्या नाम था, एक डॉक्टर कहते हैं वो एजेंसियों के बंदे हैं, उनको पैसे देने पड़ेंगे, पर वी विल गेट इट। अच्छा, तो अब हम जिन्होंने करना था उनको ही कहना था ना। ठीक है। मैंने जनरल अमजद को कहा कि आप जनरल मुशर्रफ को जाके कहें कि काला बाग डैम बना लें, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर 6 महीने में नहीं करेंगे तो फिर जेल में दे दें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अब मुझे जो खतरा है, जितनी हमने अच्छी बातें की हैं और जितनी बातें हम अच्छी करेंगे, क्या करते हैं ये कहते हैं अच्छा हु द हेल इज डॉक्टर वाला, इफ ही कैन डू इट व्हाई कांट आई डू इट।
This is the problem in Pakistan. سارا جھگڑا یہ ہے سارا. Mentality ہمارے ملک میں سب سے بڑی بیماری ٹانگ ہے. کھینچنا سب سے بڑا. یہ نہیں کہیں گے کہ چلو یار کرنے دو, فائدہ ہی فائدہ نہیں, کرنے نہیں دینا. Why is he doing it? Why I can't do it? او بابا نہیں ہو سکتا. یہ تو وہ کہتے ہیں اور کو ہڈی کھول ہے, وہ جو پیر ہڈی کھول رہے ہیں, وہ میرے ساتھ بات کریں, میں 2 ہڈیاں منہ میں تن دوں گا, پر بات تو کریں. نہیں میں ہانڈی کہہ رہا تھا, چلیں بہرحال ٹھیک ہے. میری بات سنیں, جو تعلقات ہوتے ہیں نا وہ اوور نائٹ تعلقات نہیں, وہ بنتے ہی نہیں ہے. میرے یہ تعلقات جن سے میں انویسٹمنٹ چلاتا ہوں, میرے 20 سال سے ان کے ساتھ تعلق ہے. آپ کی گڈ ول اور کریڈیبلٹی ایک دن میں نہیں, کریڈیبلٹی ہوتی ہے, آپ کو پرکھنے کے بعد بنتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یونیفارم پہن کے ملٹری ایمبیسی والا جائے گا تو سائن کرا لے گا. نہیں آپ ایسے نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہوتا بھائی. میں بتاتا ہوں, جنرل ذوالفقار واز چیئرمین وابڈا. جی انہوں نے مجھے بلایا تھا, میم 7-8 لوگ تھے چائے پہ, اور وہاں بھی یہی باتیں ہوئی تھی, لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں. اچھا, اس نے جی فیصلہ کیا, میں امجد کو کہہ کے آیا, تو اس دن مجھے ایک جنرل صاحب نے لنچ پہ بلایا ہوا تھا سروسز کلب میں, تو میں بڑا خوش کہ آج میں کالا باغ ڈیم پہ کوئی ڈیولپمنٹ کر کے آیا ہوں. تو مجھے جنرل صاحب کہتے ہیں آنا صحیح بس یونیفارم, ویری امپورٹنٹ پوزیشن. جی تو مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھڈو اتنے ہر بندے کا اپنا ایجنڈا ہے, تو یہ کسی نے نہیں کرنا. اچھا, تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا, مجھے نہیں رابطہ کیا, مجھ سے نہیں رابطہ کیا, جنرل ذوالفقار کو کہا کہ تم جاؤ نا یار, یہ ڈاکٹر والا اگر ان سے کالا باغ ڈیم کی اپروول لے سکتے تم جا کے کر لو, تم کراؤ, تو لیفٹیننٹ جنرل تم جاؤ, چیئرمین وابڈا جاؤ. بٹ ہی ڈیڈنٹ سکسیڈ, وہ تو کامیاب نہیں ہوا تھا. میری بات آپ کریں, اندر کی کہانی بتاتا ہوں. اچھا, وہ گئے, مجھے فوراً فون آ گیا ولی باغ سے کہ ڈاکٹر صاحب یہ چیئرمین وابڈا میں آ کے ملنا چاہتا ہے, what is he up to. میں نے کہا جی بات سنیں, وہ ایک ہی مقصد ہے نا, اس کو بات کرنے میں میں بھی جو ایفرٹ کر رہا تھا یہی تھا نا کہ کالا باغ ڈیم بن جائے, تو if he has a better solution talk to him. میں تو نیشنلسٹک ویو سے کہہ رہا ہوں کہ نیشنلسٹ, میں تو چیئرمین وابڈا نہیں تھا, اچھی بات ہے. اور اس کی اتھینٹسٹی اس وزٹ کی یہ ہے کہ میرا کلاس فیلو چیئرمین وابڈا کے ساتھ تھا. ٹھیک, جو ولی باغ گئے ہیں نا, میرا کلاس فیلو واز دیئر. میں اس کی بات بتاتا ہوں کیا ہوا بعد میں. وہاں جا کے بڑی انہوں نے دعوت, پٹھان مطلب دعوت, مہمان نواز تو ہوتے ہیں وہ, بابا ولی نے بڑی دعوت کی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف had started talking to the politicians. ہاں جی, جب اسفندیار آیا, ایک کمیٹی بھی بنائی تھی نثار میمن کی سربراہی. اور جی کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, اسی نے بنائی تھی مشرف نے. کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں, اور نثار میمن بھی اپنی بیٹی کو جاب ڈھونڈتا پھرتا سی, تو ایسے ہی کام ہوتا ہے نا. اچھا, تو اسفندیار جب ملنے آیا نا جنرل مشرف صاحب کو, تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں نے کالا باغ ڈیم بنانا ہے. تو اسفندیال نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب, اپنا جنرل صاحب اس کی ابھی بات نہ کریں, 3 اسمبلیوں نے ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے اس کے خلاف. تو جنرل مشرف کہتا ہے آئی گیو اے ڈیم ٹو دوز ریزولوشنز. او بابا, جنرل کا 3 سٹار ہو, 4 سٹار ہو, 10 سٹار ہو, تو حکم نہیں چلتا. وزڈم کی باتیں ہیں, انٹیلیجنس کی باتیں ہیں, پالیٹکس کی باتیں ہیں, یہ اس طرح کام نہیں ہوتے, ڈنڈے سے ہر کام نہیں ہوتا. یو کانٹ ڈو اٹ آرٹیفیشلی. جب جنرل ذوالفقار گیا, کھانا وانا انہوں نے کھلایا, تو بابا ولی نے آخر میسج, میرا خیال ابھی تک زندہ ہیں جنرل ذوالفقار, اگر ہیں تو پوچھ لیں ان سے مجھے, لیکن میرا دوست اللہ کے فضل سے زندہ ہے, میرا کلاس فیلو زندہ ہے, ہی کین ویریفائی. اچھا, ولی خان نے کہا کہ دیکھو جنرل مشرف کو کہنا, اس نے اسفندیار کو یہ بات کی تھی, اس کو جا کے بتا دینا کہ اگر if we will give a damn to our resolutions, we will give a damn to the first resolution. That is mean the Pakistan resolution. اس حد تک خوفناک رد عمل آیا. Yes, we will give a damn to the first resolution. تو میرا دوست جب یہ واپس آئے ڈیلیگیشن, تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا, ہاؤ سلام بھائی, ہاؤ واز اٹ. کہنا یار بڑی بےزتی ہوئی ہے, بہت بےزتی ہوئی ہے. لیکن وہ تو کپڑے جھاڑ کے آگے ہوگا. نہیں بڑی اچھی رہی میٹنگ. کیا بھائی, یہ جنرل ذوالفقار یونیفارم پہن کے حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے کہ کالا باغ ڈیم بنانا ہے, اور لوگوں نے
दर फटेबू करके भेज दिया हैदराबाद से। यार बाबा, जिसका काम उसी को साजे, मत करो ऐसे कामों में, मत घुसो जो तुम्हारा काम नहीं है। जिसका काम उसी को साजे, उसी को साजे। अच्छा, कालाबाग डैम की तो वो हिस्ट्री हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे उन्हीं दिनों जब चीफ जस्टिस का केस चल रहा था, इफ्तिखार का, तो 38 क्वेश्चन मुझे GHQ से आए। तो वो मुझे तकरीर करने के लिए आए थे। 38 क्वेश्चंस वर रियली क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। दे वांटेड माय ओपिनियन एंड आई रोट ए गुड पेपर ऑन इट। आपने सारे आंसर किए पूरे? मैंने सारे आंसर किए। ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको बता देता। जो नंबर 4 था ना आंसर, हाउ टू डील विद CJ केस। अच्छा जनाब, आप हाउ टू डील विद CJ केस से हम शुरू करेंगे। ब्रेक की तरफ जाना हमने, तो नाज़रीन जा रहे हैं ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद हम इसी से शुरू करेंगे, हाउ टू डील विद द CJ केस। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वाला साहब। वाला साहब, बात आप कर रहे थे सारा, मैं आप बता देता हूँ मैंने क्या, मेरा काम था हर पॉइंट का सोल्यूशन देना। सोल्यूशन। आई रोट ए बुक 38 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, अभी भी है, और ISS हेडक्वार्टर में भी है वो रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा, हाउ टू सॉल्व द CJ केस। CJ केस, ठीक है। मैंने DGMI साहब को कहा कि देखें जी, 2 तरीके होते हैं किसी मसले का हल। ठीक है। एक होता है इंटेलिजेंट तरीका, सेंसिबल तरीका, एक होता है बहादुरी वाला तरीका। ठीक है। मैंने कहा अगर तो आपने सेंसिबल तरीके से करना है, जैसे देसी जुबान में कहते हैं लठ मार तरीका। हाँ, अगर आपने सिविलाइज तरीके से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, आई नो सर्टेन लॉयर्स हु आर लीडिंग द मूवमेंट। गुड। आई लव देम, आई लाइक देम। एतजाज को मैं जानता हूँ, चौधरी इकराम साहब को जानता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं आई कैन मेक एन अरेंजमेंट कि आपका डेलीगेशन उनसे मिल ले, तो आप मिल के तो कोई हल ढूंढ ले। ठीक है। दैट वाज अ वेरी सेन एडवाइस। दैट वाज द एडवाइस आई गिव। मैं दिस इज वन ऑप्शन। ठीक है। मैं क्या, दूसरा आदमी है, हौसला करो, ब्रेव बनो, तो बह जाओ। अगर जनरल नहीं जी, वो भी इंटेलिजेंट। मैंने कहा जनरल मुशर्रफ ने जियो पे जब हमला हुआ तो जाके माफी मांगी ना। हाँ जी। मैं क्या, ये काम जो हुआ है जनरल मुशर्रफ तो नहीं ने किया ना। बड़े लोग आए हैं, उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी, कहो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करते हैं। मैंने कहा, मैंने लेटर भेजा उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को, लिख के भेजा कि जनरल मुशर्रफ को बताएं इस्लाम में जब बड़ी गलती हो जाए ना, मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन अराइज हुई है ना, इट इज नथिंग बट थ्रू द मैकिनेशंस ऑफ शौकत अजीज। अच्छा, he was the mastermind behind it. He was the mastermind behind it. अच्छा। He wanted to continue अपना मजे जो ले रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा कि बात सुने, मैकिनेशन। मैं क्या, इस्लाम में एक सदका होता है। ठीक। जब कोई छोटा गुनाह हो जाए तो छोटा सदका देते हैं, जब बड़ा हो जाए तो फिर बड़ा सदका देते हैं। शौकत अजीज का सदका दे दें। मुशर्रफ को कहें कि शौकत अजीज और 3-4 और बंदों की सदका दे दे, तो आप 10 साल और मजे करें। वेरी गुड। अच्छा। They could not do anything. And that is what they had to do. And फंस गए सियासत में आके, जिसका काम उसी को साजे। बिल्कुल। ये तो ऐसा ठोस हकीकत है, फितरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तो एड्रेस हो गया। आपने दूसरा एक क्वेश्चन और था ना, 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट थे ना। नहीं जी, एक तो ये था ना, एक तो ये ना कि इंटेलिजेंटली नेगोशिएट करें, मैं आपकी मीटिंग अरेंज कर देता हूँ वकीलों से। हाँ। दूसरा ये था कि टीवी पे आए और कहे कि मुझसे गलती हो गई है। हाँ। जनरल मुशर्रफ टीवी पे आए और कहे आई वाज इल एडवाइज्ड। ठीक है। तो सदका, बड़ा सदका दे दे, आई वाज इल एडवाइज्ड, तो मजे करे। ये बेहतरीन मजे करे, बेहतरीन हाल था। ये था कि आके, लेकिन दोनों बातें नहीं मानी उन्होंने। ना जी ना, वो नशा, उधर क्या मानना था, इक़्तिदार का नशा। उधर क्या बनना है, ये जो इस्लामाबाद में वो मौलवियों ने जो हल्ला गुला किया था, लाल मस्जिद वाला, डीसी इस्लामाबाद ने मीटिंग में कहा जनरल मुशर्रफ को कि जनरल साहब यू लीव इट टू मी, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। no, हम उसको तुन के रख देंगे। दीज आर द वर्ड्स यूज्ड। एक मीटिंग मैंने भी अटेंड की थी, वो कभी बताऊंगा आपको, मुशर्रफ के साथ ही। जो इस तरह का नशा होता है लाल मस्जिद में, इस तरह का नशा, गरूर,
غرور کبھی کامیاب نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟ بےزتی. پھر کس طریقے سے مشرف کو نکالا, پھر مشرف کا آخر انجام کیا ہوا؟ ہاں دنیا نے دیکھا. جی. اچھا, اب یہ جو ہماری حکومتیں ہیں, کچھ ساری حکومتوں کا میں لا رہا ہوں, ہمارا جو واٹر ہے دیٹ از دا موسٹ سینسٹیو میٹر آف پاکستان. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. انہوں نے 7 سال, ایک شاہ صاحب تھے ہاں جن کو نوکری نہیں, وابڈا میں اسائنمنٹ نہیں ملتی تھی, چلاک آدمی تھا, جماعت علی شاہ صاحب, جن کو وابڈا میں نوکری, ایس ڈی او کی نوکری, جاب نہیں ملتی تھی, اسائنمنٹ نہیں ملتی تھی, ان کو چیئرمین اس کو 7 سال تک واٹر کمشنر بنائے رکھا. اور انڈیا سے جو آتا تھا وہ ایکسپرٹ ہوتے تھے. ہاں اور اس طرح سے ہم نے, ان کی انایفیشنسی نے, ان کی لاپرواہی نے ہمارے واٹر کمشنر کو بنایا. 7 سال اس کا رکھا. اس کے بعد جب زرداری کی حکومت آئی, پتہ نہیں لگتا نا, ان کی حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں. ویسے آپ کے بھی ایک جاننے والوں کے فنکشن میں ہوتے تھے جماعت علی شاہ, میں بھی جاتا تھا وہاں. وہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے وہ ڈسکس کرنے والا. نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ ہی واز بیچارہ, وہ تو ایم ہی تھا. ہاں دیٹ مینز وی آر نو بڈی. مبینہ طور پہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیل یا کسی نے نہیں, یا کسی نے چھوڑا. ہاں پاکستان میں کسی کو, دیٹس دی موسٹ ٹریجک اسٹوری آف آور کنٹری. کسی نے چھوڑا, کوئی بندہ مجھے بلا کے لائے گا جس نے چھوڑا ہو. سب سے ٹریجک اسٹوری یہ ہے ہماری. تو یہ اسٹوری چلتی رہے گی. ہاں بہت افسوسناک ہے. صرف یہ امید ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب حافظ قرآن ہیں, آئی ہوپ وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں قرآن کے مطابق کریں گے انشاءاللہ. تو وی ول سی واٹ ہیپنس, وی ول سی واٹ ہیپنس. وہ پرسوں ہی پتہ چل جائے گا, پرسوں ہی سارا پتہ چل جائے گا کہ قرآن فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ عوام نے کرنا ہے پرسوں. نہیں جی نہیں, قرآن کا کیا فیصلہ ہے پرسوں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونا ہے. حافظ قرآن صاحب ہیں ہمارے چیف صاحب, ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور قرآن پرسوں فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا, وہ یو نو بیٹر. اچھا چلیں آگے چلیں. تو زرداری نے کیا کیا, فرنٹیئر سے ایک جرنلسٹ تھا, اچھا اس شاہ صاحب کو 7 سال کے بعد ہٹایا, تو جرنلسٹ کو ہاں واٹر کمشنر بنا دیا. واٹر کمشنر. مجھے یہ بتائیں ان سے, واٹ از دیئر سنسیئرٹی ود دس کنٹری؟ نو سنسیئرٹی. what سنسیئرٹی کہاں پہ؟ and they're all the same. بالکل کوئی سنسیئرٹی نام کی کوئی چیز نہیں. تو I mean, what can you do about these people? Will they ever change? No. اور حالات, میں نے آپ کو کہا, میں جب گیا شادرہ میں تو گند, ہر طرف گند ہی گند تھا. بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پوسٹر. اتنے پیسے حرام زادہ تو صفائی پہ لگا دو, صفائی تو کرا دو. ہم مسلمان کے لیے تو صفائی آدھا ایمان ہے. اور تو تم ہر چیز کو گندی, ہر چیز خراب, ہر چیز پہ مینٹیننس نہیں ہوگی تو کیا گندا ہی ہوگا نا. دن بدن پاکستان گندا ہوتا جا رہا ہے, مینٹلی اور فزیکلی. ٹھیک, ہر جگہ بدتمیزی ہو رہی ہے. اچھا اب آ جائے اس کے بعد اپوائنٹمنٹس, یہ ایسے کرتے ہیں اپوائنٹمنٹس. اب آ جائے ریکارڈک کی بات. ہاں دے آر ویری امپورٹنٹ. میں نے I was a petitioner in the Supreme Court to save the Record Department, Record project. میں نے پلیڈ کیا کہ دیکھو, یہ جو بلوچستان کے لوگ تھے, سمپل لوگ جو ان کے مائنے کے ایکسپرٹ تھے, گیو کریڈٹ ٹو دیم کہ انہوں نے دنیا کی 2 ٹاپ کمپنیوں کو لا کے اتنا بڑا پروجیکٹ دیا. ایک ریکارڈک بنے گا تو 10 ریکارڈک اور بنے گے. اس ایک پروجیکٹ جو ہے اٹس اوور $1 ٹریلین. تو خدا کے لیے اور بننے دیں. لیکن نہیں, جتنے وکیل تھے دونوں سائڈوں کے, وہ لیلا مجنو کی کہانیاں بتا رہے تھے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ کیس جنیوا جائے تو ہماری فیسیں بہت بڑھیں گی, اور ٹورز لگے ساتھ. There was nobody interested in a settlement for Pakistan. اور کسی جگہ نتیجہ کیا ہوا, انکلوڈنگ دا چیف جسٹس. ایک دن یہ ہوا, میں پٹیشنر تھا, I was the only civilian petitioner in this case. میں کھڑا ہو گیا کیونکہ چیف جسٹس صاحب مجھے جانتے تھے. میں کھڑا ہو گیا, ورنہ کمرہ نمبر 1 میں کسی کی ضرورت ہے کہ خود کھڑا ہو جائے. میں کھڑا ہو گیا, کہتے یس ڈاکٹر صاحب. My lord, I am a petitioner in this case. Please give me a chance to speak. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹائم دیں گے, آپ تو ٹیکنیکل باتیں بتائیں گے نا.
تو ہم ذرا یہ لیگل باتیں پہلے کر رہے ہیں. میں کہا سر نو, I will speak on the legal, financial and technical matters before you. کہتے اچھا ڈاکٹر صاحب, we will call you. But that opportunity never came. Never came. No. It was by design. Of course. Everybody is a crook. وہ جو چیف منسٹر تھا وہ تو پاگل تھا. جو چیف منسٹر بلوچستان تھا وہ پاگل تھا. ایسے بندے کو چیف منسٹر بناتے ہیں. ہاں وہ تو ہر وقت وہ جرکی سی ان کا ایٹیٹیوڈ. وہ ایک ڈان کی جرنلسٹ آئی تو اس کا انٹرویو لینے, وہ ایسی لگتی تھی جیسے کرسی میں بیٹھی ہوئی مردہ ہے. اس نے اس سے شادی کر لی, لیکن مردے میں روح ڈال دی انہوں نے. اچھا, تو یہ ریکارڈ کی کہانی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد somebody in his government came and he mobilized the Recordic department, Recordic project and finalized it. ہاں finalized. فیصلہ بھی تو کر گئے تھے نا چیف جسٹس اس کے خلاف ریکارڈک کے. وہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا. جی جی جی, انہوں نے تو فیصلہ کرنا تھا, جس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا ملک کو. نقصان ہی نقصان تھا نا. بٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سیو اٹ. وہ چیف جسٹس نے کینسل کر دیا, ایگریمنٹ ہی کینسل کر دیا. بٹ اس کے بعد عمران خان کی حکومت میں بن گیا, ریکارڈ تیار ہو گیا, چل بھی پڑا. اور یہ دونوں جو کمپنیاں تھیں گولڈ کی اور کاپر کی, دنیا کی ٹاپ 2 کمپنیاں ہیں. ایک تو بیرک اینڈ گولڈ ہے, بیرک گولڈ ہے اور دوسری ایگو فنسٹا. ہاں. تو اگر ایک پاکستان میں ایسی کمپنیاں آ جاتی تو ان کے نام سن کے اس دنیا کے لوگ آ جاتے. خدا کے لیے جب تک یہ پولیٹیشین رہیں گے نا, یہ پاکستان کی جو پود ہے پالیٹیشنوں کی, کوئی پروگرس نہیں پاکستان کی ہونی, جو مرضی کر لیں. اور اگر پروگرس کرنی ہے نا تو کھل کے آگے آ جاؤ. یہ بیک ڈور کام نہیں چلے گا, بیک ڈور کام نہیں چلے گا. آئی نو یہ انٹریگز سازشوں سے نہیں. ڈیموکریسی, what democracy? We are not democrats in our own homes. What are you democracy? یہ فساد, یہ فراڈ ڈیموکریسی آف پاکستان, forget it. فوج کو اگر انہوں نے آنا ہی ہے تو فل سکیل آئیں اور کریں, اور آگے طریقے سے کام کریں, کلین کریں. اگر نہیں ہے تو پھر جانے دیں, انہیں کو چھوڑ دیں. There should be a clear mandate, there should be a clear understanding, there should be a clear path. ہاں, path should be clear. Path should be clear. ہاں یہ نہ ہیوں میں نہ شیوں میں نہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ذمہ دار کون ہے. جب تک یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ذمہ دار کون ہے تو پروگرس کیسے ہوگی. اچھا اچھا, اب پاکستان میں سب سے بڑے کرائسس فار اے لانگ ٹائم رہے ہیں پاور اور گیس کے. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑا ایشو ہے, پاور اور گیس. میں مشرف کے زمانے میں آئی براٹ اے پروجیکٹ پاور کا. دیکھیں, پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وٹ ڈو وی آلریڈی ہیو اینڈ ہاؤ ایفیشینٹلی اٹ از رننگ. پہلے یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. I brought an international bank with about $3 billion investment that we will upgrade your existing power plants and we will triple their efficiency. That was both gas and بجلی. ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائیں, اور یہ تھا کہ ہم پیسے لگائیں گے جتنی آپ کو بجلی میں فائدہ ہوگا, گیس میں ہوگا, اس میں سے ہم اپنا پروفٹ لے لیں گے. پیس میں لیں گے. You have nothing to do, nothing to worry. بٹ میں نے پرپوزل دیا, کسی نے پرواہ نہیں کی, مشرف کا زمانہ تھا. تو آپ نے پرپوزل مشرف کو دیا, جو بھی ریلیونٹ تھے مشرف تک گیا نا وہ ساری چیز کر کے. میں ان سب کو جانتا تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو جانتا تھا, میں نے دیا, مشرف کو دیا. مجھ سے میٹنگ ہوئی لیکن نہیں کرتے, نہ وہ کرتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں. کوئی نہیں انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ اینی تھنگ فار پاکستان. اچھا, اس کے بعد میں نے پھر سویلین گورنمنٹ آنا شروع ہو گئی. سویلین گورنمنٹ, اس کے بعد آئی میں. اچھا, پھر میں نے $10 بلین کا پیکج بنا کے, تو میں انویسٹر لایا. بلین کہہ رہے ہیں نا جی, بلین, 10 ارب ڈالر. ٹھیک ہے. 10 ارب ڈالر کی میں پرپوزل لایا. نیشن اخبار کی ہیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. انگریزی والے اخبار اس ایسی باتوں کو ہیڈ لائن نہیں لگاتے. $10 billion investment in 3 weeks. واہ. I had proposal.
I had invitations from the Ministry of Water and Power and Ministry of Energy. یہ Ministry of Petroleum. اچھا پیٹرولیم. میں اور ڈیلیگیشن لایا. ڈیلیگیشن یہ کون سے ملک کا تھا؟ they were every country of the world. کنسورشیم ٹائپ تھا یعنی. 27 people. They were from America, from Canada, from England, from Switzerland, from France, from China, from Singapore, from Malaysia. تمام ایڈوانس کنٹریز. ساری ایڈوانس کنٹری کے they were together. اور پرپوزل ہماری یہ تھی ان $10 بلین میں ہم کیا کریں گے کہ آپ کی وہ لا کے نا یہ جو اسٹیشن ہوتا ہے جی گیس اسٹیشن. گرڈ لے کے آپ کا سارا سسٹم پرانا ہے. اچھا گریڈ کو سے کے لے کے اینڈ یوزر تک ہم سسٹم کو بھی ٹھیک کریں گے. اچھا اور اسمارٹ میٹر لگائیں گے, چوری نہیں ہوگی. 13 جنوری کو 2013 میں فیبروری میں منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے اسٹیٹمنٹ دی ٹو دا کمیٹی, نیشنل کمیٹی کو کہ جی ہمارے لاسز بجلی کے ہیں نا 45% ہیں. ساری دنیا میں میکسیمم 6-7% ہوتے ہیں, اور یہاں ایک پروجیکٹ ہے سندر, اس میں 1% ہے. تو یہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ میں لا. اور انویٹیشن, آئی ہیڈ انویٹیشن فرام بوتھ دا منسٹریز. آئی گاٹ دس ڈیلیگیشن. مجھے اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں ٹیررزم بہت زیادہ تھی, تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں تو ایک بھی گورا نظر نہیں آتا نا, 27 گورے کہاں سے اکٹھے کرتے ہیں. میٹنگ, بلیو می, میری جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, جو واٹر اینڈ پاور کا منسٹر تھا وہ میرا مین بولیوارڈ میں نیبر تھا. ٹھیک ہے. گجرات کے موچی جو ہیں, گجرات والے موچی تھے. اچھا, اور مجھے مل ہی نہیں رہے. میٹنگ ہو رہی ہے, آ ہی نہیں رہا احمد مختار, آ ہی نہیں رہا, فالو کر گیا تھا نام, آ ہی نہیں رہا, میٹنگ میں نہیں آ رہا. میں پریشان ہوا کہ میں ان لوگوں سے کیا بتاؤں, یہ تو LOI سائن کرنے آئے ہیں. میرے پاس ایک بندہ آیا, ریپرزینٹیٹیو آف دا دین پرائم منسٹر آف پاکستان, یوسف رضا گیلانی. مجھے آ کے کہتا وہ ڈاکٹر صاحب پہلے ساڑھے نال تک گل کرو چاہ. میں کیا جناب تسی حکم کرو کہ تواڈے نال گل کر رہے ہیں, اسی تے آئے گل کرنا. اور فرماؤ کی چاہیے. کہتا کل دست والوں. اگلے دن آیا, پہلے میں اس بندے کی کریڈیبلٹی آپ کو بتا دوں. ہی واز اے جینوئن پرسن, ہی واز ان کانٹیکٹ ود دا دین پرائم منسٹر, کیونکہ جو پرائم منسٹر کو میسج بھیجنے ہوتے تھے وہ مجھ سے لکھواتا تھا. ڈیئر بردر, میں اس کا میسج لکھتا تھا تو پھر وہ بھیجتا تھا بھائی کو. بھائی صاحب کا مجھے میسج آیا کہ ڈاکٹر صاحب, بھائی صاحب کہتے ہیں انہوں نے کہو کہ 25% سانو ہر پروجیکٹ دے دیں تو اسی اپروو کر دیں. یہ تو ہوا جو پیٹرولیم والے تھے, پیٹرولیم والے وہ ڈاکٹر عاصم تھے. وہ تو میں کمرے میں ٹھڈا مار کے میں داخل ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب میرے نال گل کرو, میں تہاڈے واسطے انویسٹمنٹ لے کے آیا. ہی واز اے جینٹل مین. He tried, but کراچی والے, but سوئی ناردن اینڈ ڈسکوز بڑی ہماری میٹنگ بھی ہوئی. وہ پورا مافیا بنا ہوا تھا. مافیا تو چھوٹا لفظ ہے شاید. مافیا نہیں, ڈکائٹس ہیں, ڈاکو ہیں سارے. ہر جب ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, جامع کیا ہو. اچھا, تو انہوں نے وہ پوری کی پوری وزٹ کا بیڑا غرق کر دیا, ٹوٹل سبوتاژ کر دیا. اچھا, اب یہ ہے کہ میں بھی ہمت ہارنے والا آدمی نہیں ہوں. آئی اگین ٹرائیڈ مائی فرینڈس. تو میں نے کہا کہ جی اب تو میاں صاحب کی حکومت آ گئی ہے, تو اب لیٹ اس پٹ دا پروپوزل اگین. ٹھیک ہے. بائی دس ٹائم مائی پروپوزل واز فار پروجیکٹس ورتھ $27 بلین. ٹھیک کہاں 10 بلین, اب 27 بلین. 27 بلین کے پروجیکٹ میں نے آفر کیے, اور میاں صاحب میرے دوست ہیں اور پرائم منسٹر بھی تھے. ٹھیک ہے. آئی ہیڈ ایکسیس ٹو ہیم. ٹھیک ہے. آپ کی پھر یہ بات پروپوزل چلی گئی میاں صاحب؟ بالکل, صرف چلی نہیں گئی, بڑی دفعہ ڈسکس ہوئی اور اپروو بھی ہو گئی. سنیں تو صحیح نا. میں نے کہا کہ یہ جو انویسٹر ہے نا, دے وانٹ LOI, دے ول کم لیٹر آف انٹینٹ. لیٹر آف انٹینٹ. ٹھیک ہے. یہ MOU نہیں سائن کریں گے. نہیں, MOU تو ہے فراڈ. میاں صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی فکر نہ کرو, میرے کو تسی LOI لینا ہے, بیوروکریٹ کی گل چھڈو.
جس دن میرے ڈیلیگیشن آئے اس دن مجھے ایک دن پہلے فون آیا, جی پرائم منسٹر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. میں گیا تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسی ساڈے کولوں LOI نہ منگو, MOU لے لو. اب میں کیا کہتا, MOU تو پنجابی کہتے چکاوا ہی ہوندا ہے. موسٹ آؤٹریجیس انڈرسٹینڈنگ, موسٹ آؤٹریجیس. اچھا یہ تو کرکس آف دا اسٹوری ہے, موسٹ آؤٹریجیس انڈرسٹینڈنگ. اچھا میاں صاحب نے مجھے جب کہا تو میں نے کہا کہ میں کوئی تو نشانی رکھ لوں اس کی, تحفہ, میاں صاحب کا تحفہ تو رکھ لوں اپنے پاس. تو I signed the MOU at the Prime Minister House. Although I was not going to work on it, nobody was going to work, nobody was going to invest, but I did sign the MOUs. اچھا. اس کے بعد میں یہ پھر یہ جو اچھا وہ لیٹر آف انٹینٹ دینا کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ کوئی ایڈوائس آ گئی اس طرح کی کوئی؟ Our politicians are so weak ہاں یہ that the bureaucrats don't let them do anything. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. میں آپ کو کہتا ہوں, یہ دیکھو ہمارے bureaucrats are very competent people. ہاں ویری ایکسپیرینس اینڈ ویری کمپیٹنٹ. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ اس کا فیصلہ پھر پرسوں ہونا ہے. ہمارا بیوروکریٹ اس کی بات سنے گا جو اس سے زیادہ محنتی ہے, جو اس سے زیادہ آنےسٹ ہے, جو اس سے زیادہ قابل ہے. ٹھیک. تو یہ جو بدھو پنڈوں سے کٹھے کر کے بدھو اسی پارلیمنٹ بھیج دینے ہیں نا, nobody will bother. یہ تو پیسے سیکٹریوں سے, اپنے سیکٹریوں کو کہتے ہیں پیسے ہم سے لے دو, یہ ان سے پیسے مانگتے ہیں. ان کو تو وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے بیوروکریٹس. اچھا تو میں اسٹرگل کرتا رہا ہوں. میں نے جنرل مشرف تک نہیں, مشرف کی بات بھی نہیں, آپ زرداری کے دور میں پھر $27 بلین آ گیا, پھر نواز شریف نے, آپ نے MOU سائن کر دیا پرائم منسٹر آفس میں. نہیں, یہ میاں صاحب کا جو پرانا زمانہ تھا. اچھا پرانا میاں صاحب کا جو 1991 کا. نہیں جی نہیں, یہ 2000 کے بعد بھی تو میاں صاحب, ہاں بعد میں بھی آئے. جی جی آئی سی نا. ہاں جی ہاں جی. تو پتہ نہیں زرداری کی ہوئے گی, پتہ بھی نہیں چلتا کہ بدل دی کس طرح. ہاں بدل جاتی ہے. اچھا میں نے, چلو میاں صاحب کو چھوڑو, یہ جو 16 سال میں فراڈیوں کی حکومت آئی, اس میں نے شہباز شریف کو, برا حال ہے نا اکانومی کا, تو برا حال ہے نا, بہت برا حال ہے. ایک آفر میں نے شہباز شریف کو ان رائٹنگ دی کہ I will get you $2 billion targeted lending. جو آپ والا صاحب 2 منٹ رہ گئے, ذرا وائنڈ اپ کریں. اچھا جی, 2 بلین, ٹھیک ہے. 2 ڈیم کے لیے $43 بلین. اچھا. اور پھر ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان اکانومی, with that is the only rescue for Pakistan, but nobody is interested, no politician and no establishment and nobody is interested in the better of Pakistan. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. جی جی. سنگاپور کا ایریا جو ہے نا, ایریا سنگاپور کا 712 کلومیٹر. وہ تو بالکل. جی جی. ڈسٹرکٹ لاہور جو ہے وہ 1750 اسکوائر کلومیٹر. ڈسٹرکٹ لاہور سے بھی چھوٹا ہے وہ بالکل. سنگاپور کے جو ایسٹ ہیں اس وقت $336 بلین. صحیح بات. بالکل. انڈیا کے کوئی $700 بلین. یہ جتنے بکواس کر رہے ہیں, جتنے یہ فراڈی الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کو کہیں پاکستان کو کیا دے رہیں گے؟ نتھنگ. یا تو الیکشن کرانا ہے, اس کو ختم کریں الیکشن کو. Let there be a professional government. Let there be a presidential form of government کے بغیر پاکستان نہیں بچتا. ٹھیک. So this is the conclusion. Yes. اچھا جناب, بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور سولوشنز دینے کی بھی کوشش کی گئی جی. اس میں آپ نے ساری باتیں سنی ہیں اور بڑے آئی اوپننگ قسم کے جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, جسے اردو میں چشم کشا کہتے ہیں. کیسے کیسے حقائق سامنے آئے, کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ سبرتاز کیے گئے, صرف اس لیے کہ اس میں ایک بھاری بھرکم رشوت جو تھی وہ دینے سے انویسٹرز اور خاص طور پہ ہمارے معزز مہمان انکاری رہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ ملک کی سلامتی اور ملک کی بہتری اور آپ کا کلچرل سوشل اکنامک اپ لفٹ کے لیے یہ پروجیکٹس ہیں, تو نیشنل کاز کی سپورٹ میں تھے یہ سارے پروجیکٹس. لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ملک جو ہے اس کی ترقی ہوگی, قوم جو ہے وہ فلاح پائے گی. اور اسی لیے یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ جب ووٹ دینے جائیں تو ایسے لوگ آئیں کہ جو باقاعدہ آپ کے لیے درد دل رکھتے ہوں,
सिंसियर हों, ऑनेस्ट हों, अपराइट हों. اور اگر ایسا نہیں ہونا تو پھر واقعی وہ بات صحیح ہے کہ کیا فائدہ ہے ایسے الیکشنز کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.